السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني محسودا ولا تجعلني حاسدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز مصلیان نظام، جیسا کہ گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں اخلاق رذیلہ کی جو بنیاد تھی تکبر، اس کو بیان کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے اخلاق رذیلہ اور صفات مذمومہ جو انسان کے اندر ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، جو نظر نہیں آتی، پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے جو نظر آتی ہے، آپ جھوٹ بولتے ہو، دوسروں کو نظر آتا ہے، حقیقت کا علم ہونے کے بعد کوئی بھی آپ کو جھوٹا کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ایسی صفت ہے کہ جس کو دوسرے بھی آپ کے اندر ڈھونڈ نکالتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں۔ اور ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، دوسروں کو اگر نظر آتی ہے تو وہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کی خراب صفات، بیہودہ صفات جو انسان کے اندر ہے، ان میں سے تکبر تھا، غرور، کینہ، کپٹ، اور اسی طریقے سے ایک بنیادی جو غلطی ہے، بنیادی جو صفت ہے، صفت رذیلہ، وہ ہے حسد، کسی سے جلنا۔ حسد کے معنی عربی میں آتے ہیں جلنا، کسی سے جلنا، اور اصطلاح میں اس کے معنی آتے ہیں کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اب آپ دل ہی دل میں جل رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اس کو بولتے ہیں حسد، اور یہ مذموم صفت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق میں اخیر آیت میں بیان فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ خود نبی کو کہا، قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میں پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں سے، ان چیزوں سے، ان چیزوں سے، ان چیزوں سے، اور حاسد سے جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے۔ یہ شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی۔ حاسد سے کب پناہ چاہی؟ جب وہ حسد پر اتر آئے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی سے جل رہا ہے، دل میں جل رہا ہے، جلتا رہے، اپنا ہی نقصان کرے گا، لیکن جب کوئی انسان حسد پر اتر آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیتا ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نہ صرف اپنی نظر میں چھوٹا سمجھنے پر مجبور کرتی ہے، اور نہ یہ کہ دوسرے کو اپنے سے چھوٹا دیکھنے پر، بلکہ کسی کے قتل پر بھی ابھار دیتا ہے۔ اور بہت سارے قتل و قتال، بہت سارے جھگڑے اور فساد، بہت سارے خرافات صرف حسد کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ صفت اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو نظر نہیں آتی۔ دوسری بات، اگر کسی نے اس کو ٹوک بھی دیا تو وہ مانتا نہیں، کیونکہ حسد کے معنی وہ جانتا نہیں۔ تو اسی لیے اس خرافاتی ذہن میں اور اس خرافاتی صفت کو اپنے اندر سے نکال پھینکنے کی بہت زیادہ اور سخت ضرورت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔
اگر کوئی مومن ہے یا تو وہ مومن ہے، اور اگر اس کے اندر حسد ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو کتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حاسد سے پناہ مانگیے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیونکہ حسد سے پہلے تو جلن پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے حسد سے جلن پیدا ہوتی ہے، پھر جلن کے نتیجے میں انسان چاہتا ہے کہ اس سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے یہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اور پھر اس اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے، چاہے اس کو برائی کرنی پڑے، چاہے اس کو غیبت کرنی پڑے، چاہے اس کو چغلی کرنی پڑے، چاہے اس کو دو پریواروں میں لڑائی کرانی پڑے، اور چاہے اس کو پھر نعوذ باللہ قتل کے در پہ ہونے کی بھی کیوں نہ کوشش کرنی پڑے، وہ کر ڈالتا ہے۔ حسد کن میں ہوتا ہے؟ حسد دو آپس کے دو ہم عصروں میں ہوتا ہے، دو بھائیوں میں ہوتا ہے، دو دوستوں میں ہوتا ہے، ایک ہی آفس میں کام کرنے والے دو ملازمین کے اندر ہو جاتا ہے، ایک ہی پوسٹ پر جمے رہنے والے دو ساتھیوں کے اندر ہو جاتا ہے، ایک ہی پریوار میں پیدا ہونے والے دو افراد کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو حسد جو ہے اکثر جو ہوتا ہے وہ اپنی لائن میں ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص ہے وہ الف با تا بھی نہیں جانتا، وہ مجھ سے کیوں حسد کرے گا؟ وہ تو جانتا ہے اس بات کو کہ میں جب پڑھا ہی نہیں ہوں تو اگر یہ یہاں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا ہے اس لیے بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں جس لائن سے واقف نہیں ہوں میں اس لائن کے لوگوں سے کیوں حسد کروں گا جب میں اس لائن کے بارے میں جانتا نہیں، ان کی ترقی کیسے ہوئی ہے اس کو جانتا نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عروج بخشا ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ تو حسد عام طور پر جو ہوتا ہے وہ ہم عصر لوگوں میں ہوتا ہے، ایک ہی فن کو جمع کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے کام کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے، ایک محلے میں رہنے والوں میں ہوتا ہے، ایک گھر میں رہنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھائی ہے، بھائی بھی وہی کام کرتا ہے، دوسرا بھائی بھی اسی کام کو شروع کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا بھائی پہلے والے سے آگے بڑھ گیا۔ اب اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، محلے والے کیوں جلیں گے آپ سے؟ آپ کا وہ بھائی جلے گا جس کے کاروبار کو آپ ڈاؤن کر کے اوپر پہنچ گئے ہو، وہ جلے گا۔ اب اس جلن کا نتیجہ یہ ہوگا، علماء نے لکھا ہے اور یہ تجربے کی بات ہے، اس جلن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو سب سے پہلے تو اس عہدے پر دیکھنا نہیں چاہے گا، یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے اس کا زوال ہو جائے، یہ تنزلی کا شکار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اس کو دی ہے یہ اس سے ہٹ جائے۔ پھر دوسری بات، اگر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا تو یہ اس کی برائی کرتا پھرے گا۔ تو ایک چیز تھی حسد، حسد ہی نے دل میں کینہ رکھنے پر بھی آمادہ کیا، حسد ہی نے دل میں بغض بھی رکھنے پر آمادہ کیا، اور حسد ہی نے غلط قدم اٹھانے پر بھی آمادہ کیا۔ پھر اگر فیس ٹو فیس آ کر اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تو پھر کاہنوں کا سہارا لیتا ہے، جادوگروں کا سہارا لیتا ہے، تعویذ کراتا ہے، ٹوٹکے کراتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پر زوال آ جائے، وہ اپنی آنکھوں سے اس کا زوال دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت موجود ہے اور یہ صفت اپنے اندر ڈھونڈنی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، ظاہری طور پر کسی کے اندر یہ صفت نظر نہیں آتی، جب انسان غور کرتا ہے وہ چاہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو دودھ سے دھلا ہوا ہوں، میں تو کسی سے نہیں جلتا، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا پڑے گا۔ حاسد کی سب سے مہلک بیماری جو ہوتی ہے، جو علماء نے لکھی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ گویا کہ حاسد دوسرے سے حسد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو مال و دولت سے نوازا، حسن سے نوازا، علم و ہنر سے نوازا، اب یہ اس سے جل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کو بھروسہ نہیں۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دینے پر قادر ہے،
اس میں جلنے کی پھگنے کی کیا بات ہے؟ ایک درخت پر ایک ہی وقت میں ایک پھل تو پکا لگا ہوا ہوتا ہے، اسی کے برابر میں دوسرا پھل لگا ہوا ہے وہ بالکل کچا ہے۔ اب کسی کا پھل کھانے کو دل کرتا ہے تو وہ پکا پھل توڑ کر کھا لیتا ہے اور یہ اعتراض نہیں کرتا، نہ درخت کو کاٹ کر پھینکتا ہے اور نہ غصے میں ہو جاتا ہے کہ ایک پھل کیوں پکا دوسرا کیوں نہیں پکا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، 5 یا 10 دن کے بعد وہ بھی پک جائے گا تو اس کا بھی نمبر آئے گا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت پر ایک ہی وقت میں کچھ پھلوں کو تو پکا دیا اور کچھ پھلوں کو کچا رکھا، یہ قدرت دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس کے حق میں پکانا منظور ہوگا اس کو بھی پکائے گا۔ صرف ہمیں جو چیز لے ڈوبتی ہے، جو چیز ہم کو ہلاک کر دیتی ہے، وہ ہماری جلد بازی ہے۔ جلد بازی میں ہم غلط قدم اٹھا دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان غصے میں آ کر اس کچے پھل کو ڈنڈی سے یا لٹھ مار کر توڑ دے اور اس کو ضائع کر دے تو کیا وہ کسی کام آئے گا؟ وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو یہ انتظار کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی آپ کو عطا کرے، اور ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا یہ کوئی کام کرتا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کام پسند آ گیا ہو۔ تیسرے نمبر پر سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اور اکرام اس کو عطا کر رکھا ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہو اور یہ اس آزمائش میں ناکام ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کر لے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اگر کریں تو گنجائش لکھی ہے صرف دو چیزوں پر حسد کرنے کی، اور وہ بھی کون سا حسد؟ جس میں دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کی جائے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں رشک۔ تو رشک کر سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ رشک بھی صرف 2 ہی انسانوں پر کرنا جائز ہے۔ ایک تو وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین دیا، قرآن کی دولت سے اس کو مالا مال کیا، وہ رات دن اس کی تلاوت میں مشغول ہے، رات دن اس سے مسائل نکالنے میں مشغول ہے، رات دن اس پر عمل کرنے میں مشغول ہے۔ ایک تو رشک اس پر کر سکتے ہیں۔ رشک کرنے کی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو علم، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیروں مال دیا ہو، کنجوسی نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، غریبوں کا خیال رکھتا ہو، محتاج اور مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ تو اسی لیے ان 2 آدمیوں پر تو رشک کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی پر حسد کرنا، کسی کے زوال کی تمنا کرنا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس کے لیے عملی اقدام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب حرام لکھے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا۔ ہمارے استاد محترم اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے حدیث کا کہ اے اللہ دنیا بھر کی خوبیاں مجھ میں جمع کر دیجئے، اے اللہ مجھ کو محسود بنا، ایسے بنا کہ لوگ مجھ سے جلیں، میں کسی سے نہ جلوں۔ اب جب کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اس سے ساری دنیا جلے گی، اس کے محلے والے اس سے جلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی سختی سے منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی، کردار سے بھی اور اپنے انداز سے بھی اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے کہ کوئی کسی سے حسد کرے۔ یہ تو ہوا حسد، حسد کی تعریف، حسد کے بارے میں قرآنی آیات، حسد کے بارے میں احادیث شریفہ، اور حسد کرنے کے نقصانات۔ یہ تو نقصانات اخروی ہیں، آخرت میں نقصان ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مبغوض ہے، کسی انسان کے دل میں حسد اور ایمان اکٹھے جمع نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں روایت کیا ہے کہ پچھلے لوگوں کی خرافات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی اور وہ تم کو مونڈ ڈالیں گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں
کہ وہ تمہارے بالوں کو مونڈ ڈالیں گی بلکہ تمہاری ایمان کو مونڈ ڈالیں گی۔ تو یہ تو اخروی نقصانات ہیں۔ اب دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں حسد کے؟ سب سے پہلے دنیاوی نقصانات جو ہوتے ہیں، انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے سے جلے گا، اندر ہی اندر گھٹے گا، کسی کے زوال کی تمنا کرے گا تو ڈپریشن میں جائے گا، سوچے گا اس کو کیسے نیچا دکھانا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرے گا۔ اسی وجہ سے نہ اس کا کبھی دل سکون سے رہ سکتا ہے، نہ اس کا دماغ سکون سے رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد کرنے سے آپسی رنجش میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپسی رنجش میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے حسد کریں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن آپ ایسا قدم اٹھائیں گے کہ سامنے والے کو لگے گا کہ اچھا، یہ انسان جو میرا اتنا بڑا مخلص بنتا تھا، یہ میرے در پہ ہے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اپنوں سے کٹ جاتا ہے، اپنوں سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہتا، ہمیشہ پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس صفت سے اور اس طرح کی صفات رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ پیدائش کا جب ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو گناہ سب سے پہلے آسمان پر سرزد ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ شیطان کو یہی تو حسد ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی کی خاصیت نیچے کو جانا ہے، آگ کی خاصیت اوپر کو جانا ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اور اسی حسد کی وجہ سے، اسی کینہ اور بغض کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا، جنت میں جو عہدہ تھا وہ بھی چھن گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر مسلط کر دی گئی۔ تو آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ زمین پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو قائم کر دیا، زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اپنی قربانیوں کو آسمان کے نیچے کھلی جگہ میں رکھ دیتے تھے، تو جس کی قربانی قبول ہونی رہتی تھی اس کو آگ آ کر جلا کر چلی جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ چھوتی بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو، حابیل نے جو کچھ رکھا تھا اس کو آگ کر کے چلی گئی۔ اب قابیل کو حسد ہوا کہ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ عظیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ نیک بندہ ہے، اور یہاں تک حسد نے اس کو آمادہ کیا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر ڈالا۔ تو آسمان پہ سب سے پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے، زمین پر سب سے پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تکلیف جو پہنچی حسد کی وجہ سے، مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا حسد کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے حسد کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کیا جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ یہود، اسی طریقے سے مشرکین، اسی طریقے سے عیسائی، اور یہود تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے انتظار میں تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ بنی اسحاق میں ایک اور نبی آئیں گے اور ان کی اتباع کر کے ہم پھر سب پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرما دیا۔ اب ان کو حسد ہو گیا، ساری بات جانتے ہیں کہ جو آخری نبی آنے تھے وہ آ چکے، اور یہ بھی مانتے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے،
اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ مانتے کیوں نہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ دشمن کیوں ہو گئے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ احادیث نبویہ میں، قرآن کریم کی آیات میں یہود کو جو مبغوض کہا ہے، ملعون کہا ہے، وہ بھی ایک ایک آیت سچی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب ایک دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت کنڈیشن ان کی یہودیوں کی یہ ہوگی کہ اتنے مبغوض ہوں گے کہ ہر ایک جگہ جہاں پر بھی یہ چھپیں گے وہ بول کر بتائے گی کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا کھڑا ہے، آ اس کو قتل کر ڈال۔ صرف ایک پیڑ ایسا ہوگا جو نہیں بتائے گا، اور وہ پیڑ کسی نے برگد کا پیڑ بتایا ہے، کسی نے اس کا کچھ نام بتایا ہے۔ تو انہوں نے احادیث مبارکہ کی تفسیر میں اور ترجمے میں جا کر اور صحیح احادیث جتنی بھی ہیں ان کو تلاش کر کے اس پیڑ کی تلاش کی، اور اس پیڑ کی تلاش کر کے اس کو تلاش کیا۔ اس کو تلاش کرنے کے بعد میں اب یہود ان پیڑوں کو کثرت سے اپنے علاقوں میں لگا رہے ہیں کہ یہ پیڑ ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے وار سے بچا لیں گے، یہ پیڑ ہم کو امام مہدی کے وار سے بچا لیں گے، یہ پیڑ ہم کو مسلمانوں کے حملوں سے بچا لیں گے۔ جانتے ہیں، لیکن احادیث میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ بالآخر انجام ان کا وہ جہنم ہے۔ اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ حسد کی وجہ سے۔ بنی اسحاق میں آنے تھے تو بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اسی طریقے سے کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو جان چکے تھے، مان چکے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مشہور، چچا نہیں ہے، وہ خاندان کا بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں ہے، وہ دوسرے خاندان کا تھا۔ تو وہ خود کہتا ہے کہ بنی عبد مناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، بنی عبد مناف میں اور ہم میں کانٹے کی ٹکر تھی۔ وہ غریبوں پر خرچ کیا کرتے تھے تو ہم بھی خرچ کیا کرتے تھے، وہ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے تھے تو ہم بھی کرتے تھے، اور یہ کوئی اچھا کام کرتے تھے تو ہم بھی اچھا کام کرتے تھے۔ تو نہ وہ ہم پر فائق تھے نہ ہم ان پر فائق تھے۔ یہاں تک کہ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے درمیان ایک نبی آیا ہے جس پر وحی آتی ہے آسمان سے۔ یہ ابو جہل کا بیان ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس کے بیان سے کہ کتنا حسد ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب کہتا ہے کہ بنی عبد مناف نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد ہم کو یہ طعنہ دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ نازل ہوتا ہے۔ اب ابو جہل کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، قیامت کی صبح تک ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے، قیامت کی صبح تک ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، نہ اس کے ایمان کی تصدیق کریں گے اور نہ اس کو سچا رسول مانیں گے۔ یہ حسد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ رات کی تنہائیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے جایا کرتے تھے ابو جہل، امیہ بن خلف، ہشام، مغیرہ، اور دن میں آ کر انکار کرتے تھے کہ نہیں یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کاہن ہے، اس پر تو سحر کر دیا گیا ہے، یہ تو جادو سے متاثر شخص معلوم ہوتا ہے جو کچھ بھی بکے جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو وجود میں آئیں یہ سب حسد کی وجہ سے، جبکہ سب کو سب کچھ پتا تھا۔ ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس کو حقیقت کا نہ پتا ہو۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالے جانے کے وقت یہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، اور اسی حسد نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تیاریاں بھی کرا دی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے، جب بس نہیں چلا تو پھر کچھ مسلمانوں کی شکل میں منافقوں کو بھیجا، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں آئیے، چندہ کریے، وہاں سے آپ کے پاس بہت سارا چندہ جمع ہوگا، اس سے اسلام کو ترقی ہوگی، اور ایک جگہ دیوار کے پاس بٹھا دیا، اور اوپر سے کسی کو پہلے سے آرڈر دے رکھا تھا کہ نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اوپر سے کوئی بھاری چٹان گرا دے جس سے محمد کا، اس کے دین کا اور اس کے ساتھیوں کا یہیں پر خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ تمام کے تمام جو چیزیں تھی یہ حسد کی وجہ سے تھی۔ تو اسی لیے حسد نہ جانے کتنی کتنی چیزوں پر انسان کو ابھار دیتا ہے، کیسے کیسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔
یہ ہوتا کیوں ہے؟ حسد ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے تفوق کی وجہ سے، انسان چاہتا ہے کہ میں بڑا رہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو، اب جب اسی کی لائن میں اسی سے اچھا کوئی آ جاتا ہے تو اس کو حسد ہوتا ہے۔ ایک آفس میں کام کرنے والا کوئی ملازم ہے، اس سے اچھا کوئی ملازم اس کے برابر میں آ گیا، مینیجر اس کی تعریف کرنے لگا، اب اس کو حسد ہوگا، ہر وہ ہیلا اپنائے گا اس کو آفس سے نکالنے کے لیے جو یہ کر سکتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرے گا تو اس کو جانی نقصان پہنچائے گا، مالی نقصان پہنچائے گا، اس کے ساتھ پروپیگنڈے کرے گا، نہ جانے کیسے کیسے طریقوں پر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اخیر میں جیت جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ مانگو حسد سے اور حاسد سے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلنی محسودا، باری تعالیٰ مجھے ایسا مت بنانا کہ میں کسی سے حسد کرنے والا بنوں۔ حسد کوئی کب کرے گا؟ جب اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جو سامنے والے کے پاس ہے، لیکن جب ہر چیز اس کے پاس موجود ہوگی تو یہ کسی سے کیوں حسد کرے گا؟ ایک ملک کا بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے اس کو نوازا ہے، کیا وہ اپنی رعایا سے حسد کرے گا؟ کیا وہ اپنے نچلے کرمچاریوں سے حسد کرے گا؟ کیا وہ اپنی ملازمت سے حسد کرے گا؟ نہیں، حسد جب کرے گا جب اس کے مقابل میں کوئی ایسا شخص آ کھڑا ہو جو دعویٰ کرے کہ میں اس عہدے کا حقدار ہوں، اور رعایا اکثر اس کی طرف جانے لگے، رعایا کا رجحان اس کی طرف ہو جائے۔ تو حاسد کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے، سب سے بڑا نقصان اس کا یہی ہوتا ہے کہ ایمان کی دولت سے نعوذ باللہ آہستہ آہستہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حسد کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ گویا کہ اگر ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی سے جل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سامنے والے کو عطا کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو صفات رذیلہ ہیں، اس لیے ہفتے تکبر پر بات ہوئی تھی، اس ہفتے جو حسد پر بات ہوئی، اور اسی طریقے سے کینہ، کپٹ، بغض، یہ بھی سب حسد ہی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، حسد ہی کی وجہ سے ان کا وجود ہوتا ہے۔ سامنے والے سے آپ جلتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر پاتے تو کم سے کم دل سے دشمنی تو کر ہی لیتے ہیں، کینہ تو پال ہی لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر اس کی برائی تو کر ہی سکتے ہیں، اتنا تو ہم کر ہی لیتے ہیں۔ تو اسی لیے تمام چھوٹی چھوٹی خرافات جن کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، دراصل وہ ہماری ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور علماء نے سب سے بڑا نقصان حسد کا یہ لکھا ہے نعوذ باللہ کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے دل میں حسد آ گیا وہ متکبر بن گیا، اور متکبر جو ہو گیا وہ اللہ کے اگینسٹ آ گیا، اور جو اللہ کے اگینسٹ آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے مسلیں گے اور کیسے اپنی راہ سے دور کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی خرافات سے مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلے پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب نماز قائم ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے، تو اگر آپ کو کوئی خاصا عذر نہیں ہے تو نیت فوراً باندھ لینی چاہیے۔ کئی نمازوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک پہلی رکعت میں رکوع میں نہیں چلے جاتے پیچھے آواز آتی رہتی ہے، دو انسان آپس میں بات کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ایسی کیسی بات ہے جو مسجد میں آ کر بھی ختم نہیں ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی اس کے بعد بھی باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جیسے ہی جماعت قائم ہو گئی فوراً اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ جو نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں یہ گناہ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔